حصہ ہے تقریباً آیت نمبر 40 ہے یا 120-122 تک چلتی ہیں یہ آیات، بنی اسرائیل کے بارے میں بات ہو رہی ہے خاص. تو یہ تیسرا حصہ ہے سورۃ البقرہ کا جس میں بنی اسرائیل کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور ایک ہی بات سمجھائی جا رہی ہے، تمہیں علم دیا، تمہیں ہدایت دی، تمہیں انبیاء دیے، تم نے انبیاء کو قتل کیا، تم نے کتابوں کو بدلا، تم نے حلال حرام کی تمیز نہیں کی، تم نے اللہ کی آیت کا مذاق اڑایا، تم تو دنیا کے لیے مثال بننے نکلے تھے، تم خود ہی اتنے کرپشن میں پڑ گئے. بار بار ایک تاریخ کا ایک چیپٹر، دوسرا چیپٹر، تیسرا. پہلے شروع میں بات کی تمہیں تو چنا تھا، تمہیں تو ایسا فضل دیا تھا جو کسی اور کو نہیں دیا، تمہیں تو یہ مرتبہ دیا تھا، اتنا مقام دیا تھا تمہیں، کیا کیا تم نے اس مقام کے ساتھ، اور اب بھی وہی حرکتیں کر رہے ہو. تو یہ پورا تبصرہ قرآن میں لمبا تبصرہ ہوا ہے بنی اسرائیل کے اوپر. اور یہ کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اب کہا جا سکتا ہے المغضوب علیہم. کیوں؟ اللہ کا کیوں غصہ ہے ان پر؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کس بیٹے پہ غصہ ہوگا؟ جس کو پتا تھا کیک نہیں کھانا، جس کو پتا تھا جس کو پتا اس پہ تو غصہ ہوگا نا. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ. بار بار اسی سیکشن میں تم تو کتاب پڑھنے والے ہو، تم خود بھول جاتے ہو، تم تو سمجھنے والے ہو، پھر تم نے انبیاء کو قتل کیا. اور پھر اس طرح کے سوالات پوچھ کر بنی اسرائیل کے بارے میں ایک پورا کیس بنایا گیا ہے کہ تمہیں چنا گیا تھا سب سے اوپر، سب سے زیادہ، لیکن تم اس مقام پر پورے نہیں اترے، تم نے اس کا حق ادا نہیں کیا. اب بنی اسرائیل کو بڑا فخر تھا کہ ہم اسرائیل کی اولاد ہیں، اس لیے نام کیا رکھا ہے اپنا؟ بنی اسرائیل. اسرائیل کی اولاد، اسرائیل کا ابراہیم کی. اللہ تعالیٰ نے پھر بنی اسرائیل، یہ تیسرے حصے کے بعد میں پیچھے سے بھی لا رہا تھا. اب پچھلے حصے میں یعنی اب 9واں حصہ ہو چکا، 9واں حصے میں دعا تھی، 8ویں حصے میں لالچ کے اوپر بحث تھی. اب 7واں حصہ پیچھے سے میں آ رہا ہوں، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے شریعت کے احکام دیے ہیں، روزے کے احکام، حج کے احکام، طلاق کے احکام، میراث کے احکام، قتال کی لڑائی کے احکام. سارے احکام جو ہے نا، ابتدائی احکام قرآن کی، شریعت کی ابتدا وہ سورۃ البقرہ میں ہے، وہ اس سیکشن میں ہے، یعنی پیچھے سے اگر آپ تیسرے حصے پر آتے ہیں. اس کی کیا سینس بنتی ہے؟ ایک طرف تو بنی اسرائیل کو شریعت دی گئی تھی، انہوں نے شریعت کا مذاق اڑایا. دوسری طرف کسے شریعت دی جا رہی ہے؟ ہمیں شریعت دی جا رہی ہے. اب دیکھا جا رہا ہے فانظر کیف تعملون، اب دیکھتے تم کیا کرتے ہو. ان کا تو امتحان ہو چکا نا، وہ تو فیل ہو چکے اپنے امتحان میں. اب کس کا امتحان ہو رہا ہے؟ ہمارا. تو اب ہمارے احکام کا ذکر یہاں پر ہے اس سیکشن میں. تو اب جب بھی ہم ان احکام کو پڑھیں تو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے پہلے اللہ تعالیٰ نے بات کی تھی ان کی، اور جس طرح کہ انہوں نے اپنے احکام کا مذاق اڑایا تھا، اپنے احکام کو بدلنے کی کوشش کی تھی، اس کی قدر نہیں کی تھی. تو ہمیں وہ بات ذہن میں رکھتے ہوئے ان احکام کو پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ وہ دونوں کا ایک تناسب ہو گیا آپس میں. اب آگے چلتے ہیں. ان کو میں نے آپ کو کہا تھا ان کو بڑا فخر ہے کہ وہ اسرائیل کی اولاد ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا تمہیں اتنا فخر ہے کہ تم اسرائیل کی اولاد ہو، تمہیں کیا اس بات کا فخر نہیں کہ تم ابراہیم کی اولاد ہو؟ ابراہیم علیہ السلام کی. یہاں تک کہ اصل میں جو اختلاف تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم اس کو مان ہی نہیں سکتے نبی، یہ تو امی ہے. امی کیسے ہیں؟ یہ تو اسرائیل کی اولاد میں سے ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ بات تھوڑی اور پیچھے لے گئے، کیا ابراہیم کی اولاد میں سے بھی نہیں ہے؟ تم ابراہیمی کے تو اولاد ہو نا. اور پھر بات بنی اسرائیل کے قصے کے بعد اگلی بات جو ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں. اور پہلی